آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع شان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اصحاب کا معنی کیا ہے اور اصحاب رسول کس کو کہتے ہیں۔ اصحاب جمع ہے صاحب کی، اور صاحب بنا ہے صحبت سے، کہ جو کوئی کسی کی صحبت میں رہے تو وہ اس کا صاحب بن جاتا ہے۔ اور یہ لفظ صاحب اور اصحاب، صاحب واحد ہے اور اصحاب جمع ہے، اسی سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے۔ صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی۔ اصحاب کا لفظ قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ آیا ہے۔ جس طرح آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اس میں اصحاب الفیل کا لفظ آیا ہے، ہاتھی والے۔ اصحاب الکہف، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشامہ، اور اسی طرح بہت سے مقامات پر اصحاب کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صحابی کا لفظ بھی، صاحب کا لفظ بھی قرآن میں آیا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صاحب کا کیا معنی ہوتا ہے۔ صاحب کا معنی ساتھی، صحبت میں بیٹھنے والا، صحبت میں رہنے والا، صحبت اختیار کرنے والا۔ یہ تو ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی یعنی کسی بھی زبان کے اندر جو اس کا حقیقی لفظ ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف کہ اصطلاحی معنی کیا ہے۔ صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ صاحب بخاری، فقہا اور محدثین نے یہ قول فرمایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کل من ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ فقہا محدثین نے یہ بتایا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ،
اور اس بندے کی موت اسلام پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے یہ شرط ہے کہ زندگی میں جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور تمام زندگی اسلام پر گزار کر اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی ہو، تو اس کو صحابی کہیں گے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال کر گئے، آپ پردہ فرما گئے، تو اب سرکار کے وصال کے ساتھ ہی صحابی رسول والا دروازہ بند ہو گیا۔ ختم نبوت بھی محبوب علیہ السلام پر ختم ہو گئی، اور سرکار کے وصال سے صحابیت بھی وہاں پر بند ہو گئی، کیونکہ صحابی رسول وہی بن سکتا تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی زندگی میں، اور اس نے خود بھی زندہ ہوتے ہوئے جاگتے ہوئے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھی ہو، وہ صحابی رسول، صحابی رسول۔ اور صحابی رسول کی شان کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجومی، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح لوگ ستاروں سے راستے تلاش کرتے ہیں، گنتی جو ہے وہ متعین کرتے ہیں، دنوں کی مہینوں کی گنتی متعین ہوتی ہے ستاروں سے، اسی طرح میرے صحابیوں میں سے کسی بھی ایک صحابی کا دامن پکڑ لیا تم نے، اقتدا کر لی، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صحابی کے دامن کو پکڑنے سے یا راہ ہدایت نظر آ جائے گا، یا راہ ہدایت پر آپ چل پڑیں گے، یا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ یعنی یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ سبحان اللہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عظمت اسلام کے مینارے ہیں صحابہ، عظمت اسلام کے مینارے ہیں صحابہ، آقا کی آنکھ کے تارے ہیں صحابہ۔ صحابہ کرام محبوب علیہ السلام نے جو ان کی یہ شان بیان کی ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت و جماعت پر
یہ فضل اور احسان فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی بھی عظمت اور شان کے قائل ہیں، اور اہل بیت کرام کی بھی، اولیاء کرام کی بھی، علماء کی بھی، محدثین کی بھی، فقہاء کی بھی، اور تمام جتنے بھی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، ان تمام کی عزت اور عظمت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ اہل سنت و جماعت پر فضل اور کرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کی شان اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی، اس کی یہ شان ہے کہ میرے امتیوں میں سے جو غیر صحابی ہے، اگر میرا امتی کوئی مومن ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی کو ثواب اللہ زیادہ عطا کرے گا۔ محبوب علیہ السلام کے صحابی کے صدقے کا ثواب جو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ہم امتیوں میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اتنا ثواب نہیں پاتا جتنا ثواب صحابی پاتا ہے ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ شان ہے صحابہ کی، ہیں جی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ محبوب علیہ السلام کے صحابی کی یہ شان ہے کہ اگر وہ جو کی ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دوسرے مسلمان، کوئی دوسرا مومن اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس نے محبوب علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جھلک، اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک کو اتنا مشرف کر دیا، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری ان کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو شان اور عظمت بیان کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں بھی بیان فرمائی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کیسے راضی ہوا؟ کیوں راضی ہو گیا صحابہ سے؟ اللہ کی رضا جو حاصل ہوئی صحابہ کو محبوب علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے، سرکار کی جھلک کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ ان پر راضی نہیں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان نہیں لائے ان پر اللہ راضی نہیں ہوا، اللہ ان پر راضی ہوا جو محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس لیے راضی ہوا کہ میں نے جو حق بھیجا تھا تم نے حق مان لیا ہے، اس لیے میں راضی ہو گیا ہوں، اور
حق مان کر جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا حق تھا، صحابہ نے وہ حق ادا کیا۔ جب بندہ مومن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھ کر اور صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندہ مومن پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جس طرح عمل کے اندر صحابہ کرام کوشش کیا کرتے تھے، ان کے عمل کے اندر سستی نہیں ہوتی تھی، ان کے عمل کے اندر کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ جو بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام ہیں ان کو وہ غور سے سنتے اور اس کو سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرتے رہتے۔ یہ نہیں کبھی من آیا تو عمل کر لیا، کبھی دل کیا تو عمل کر لیا اور کبھی دل نہ کیا تو نہ کیا۔ وہ اپنے دل کو اللہ کے محبوب کے حکم کے تابع رکھتے تھے، وہ اپنے دل کو اپنی مرضی کے تابع نہیں رکھتے تھے، اللہ کی مرضی کے تابع رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان پر راضی ہو گیا۔ اگر ہم بھی اللہ کو اپنے اوپر راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح وہ اعمال کے اندر، افعال کے اندر، افکار کے اندر، اذکار کے اندر، عبادات کے اندر کبھی بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی خاطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے اور کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ سستی اور کاہلی جو ہے اور یہ جو بے عملی ہے ہماری، اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پا رہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر حالت زار نہیں رہتی، پھر پریشانی نہیں رہتی، پھر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دین کے اعمال کے اندر کوتاہی نہیں رہتی۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بے سکونی نہیں رہتی۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا والے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سارا جہان اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تب اللہ کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی نعمت زحمت نہیں لگتی، کوئی بھی اللہ کا حکم مشکل نہیں لگتا، کوئی بھی عمل اس کے اندر زحمت نہیں ہوتی۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے، ہم خود سوچیں کہ ہم کس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، کون بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ ہم پہ راضی نہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں جی؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ راضی نہ ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا؟ سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ تو کس طرح راضی ہوگا؟ بے عملی سے، نافرمانی سے، ناشکری سے، اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو نہ سمجھ کے اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تب راضی ہوگا جب ہم اس کے احکام کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے،
کوشش کریں گے اور اس کے احکام کی بجا آوری کے اندر مشقت اٹھائیں گے، پریشانیاں بھگتیں گے اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری لائیں گے، بجا آوری کریں گے کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، تب اللہ راضی ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ دارالعمل ہے دنیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے۔ اب ہمارا ہر وقت یہ امتحان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی لمبی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کتنی زندگی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی اللہ کا حکم، کوئی بھی عمل، کوئی بھی دین کا مسئلہ، اس میں تاخیر نہ کریں۔ یہ نہیں کہ کل کریں گے، نہیں، کل نہیں، آج بھی نہیں، بلکہ ابھی سے اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے یہ عہد کر لیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یا رب العالمین، ہم تجھ سے پچھلی تمام نافرمانیوں اور گناہوں کی یا اللہ معافی مانگتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کریم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، آئندہ ہمیں تمام تیرے احکام پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے، کیونکہ جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان کے اندر اللہ کی توفیق کے سوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جو شیطانی اعمال ہیں یا اللہ ان سے، شیطان سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے وار سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یا رب العالمین، ہمیں سیرت صحابہ کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا